بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد موارد الظمآن آج رمضان سن 1440 کا ہمارا موارد الزمان کی سیریز کا بھی آج آخری مجلس ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت بڑی ہے اور اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ کل جو یا پچھلے دن جو ہم نے بات کی تھی اسی کا تسلسل ہے۔ یاد ہے پچھلی بار ہم نے کیا بات کی تھی کہ دل کی موت ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو گناہ پہ برائی پہ دکھ نہ ہو، خدا کی معصیت ہو تو آدمی کے دل کو کچھ نہ ہو، ماحول میں معاشرے میں خدا کی حدوں کو توڑا جاتا دیکھے تو اسے کیا، یہ دل کی موت ہے۔ اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ خدا کی معصیت ہو، چاہے آدمی خود کرے یا حتیٰ کہ ماضی میں اس نے کی ہو، چاہے اب توبہ بھی کر لی ہو، اس پر بار بار دل رکے، اور اگر کہیں اور ہو رہی ہے اور معاشرہ بھرا ہوا ہے تو اس پر دل کا کڑنا، دل کو تکلیف ہونا۔ اچھا، اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، من سرته حسنته مساءته سیئته فهو مؤمن۔ جس شخص کو اس کی نیکی خوشی دیتی چلی جائے، نیکی کر لی اس کی خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی ہے، اور جس چیز کو اس کی برائی تکلیف دے، کچوکے لگائے، فہو مؤمن، تو یہ ایسا شخص مومن ہے۔ تو کہتے ہیں ایمان کی یہ ایک بہترین علامت ہے، اور جتنی کم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایمان ایک گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ دو آدمی ایمان میں برابر نہیں ہوتے ہیں، ایک پتہ نہیں کہاں پر ہوگا اور دوسرا بھی، اگرچہ دونوں مومن ہوں، ایک تو ہے نا کہ مومن نہیں ہے دوسرا کافر نہیں، مومن بھی ہوں تو دو مومنوں میں ایمان کے اندر بے شمار فرق ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا دولت مند، تو آپ کسی کو دولت مند کہیں تو ایک جو ہے وہ کھرب پتی ہے اور ایک ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو، اور دوسرا جو ہے نا وہ لاکھ پتی ہو۔ تو دولت مند ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن دولت کا جو گیج ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ایمانی دولت ہے اس کا گیج کیا ہے کہ کتنی زیادہ دل کو تکلیف ہوئی ہے برائی سے، اور کتنی زیادہ دل کو راحت ہوتی ہے نیکی سے۔ بعض کو بے حد و حساب راحت ہوگی نیکی سے، بعض کو کم ہوگی، بعض کو اس سے کم ہوگی، بعض کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی گناہ سے، دوسرے کو اس سے کم ہوگی، تیسرے کو اس سے کم ہوگی۔ تو یہی گیج ہے ایمان کا اور ایمان کے زندہ ہونے کا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے یہ ایک تیسرے مضمون کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور کون بندہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی جو علماء قلوب ہیں ان کی جو تصریحات ملتی ہیں وہ ان کا تقریباً یہی لب لباب ہے کہ اللہ کی پسند جو ہے وہ جب بندے کی پسند میں ڈھل جائے گی، اور اللہ کی ناپسند جب بندے کی ناپسند میں ڈھل جائے گی، تو در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کون بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور کون بندہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کی پسند جو ہے اس جہان کے اندر ہے اعمال خیر، وہ کام جو اس نے اپنی شریعت کے ذریعے بتا دیے کہ یہ مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، عقائد سے لے کر اخلاق تک، اعمال تک، رویوں تک، ٹھیک ہے، یہ ہر چیز کے اندر شریعت نے نشاندہی کر دی کہ یہ ہیں خدا کی پسند کے محل، یہ ہیں جہان میں وہ جہاں پر خدا اپنی پسند کی نگاہ ڈالتا ہے ان اعمال پر، ان اخلاق پر، ان رویوں پر۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ مشہور جو حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، یاد رکھو اللہ تم نہ تو دیکھتا ہے تمہاری صورتوں کو اور نہ دیکھتا ہے تمہارے جسوں کو، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو۔ یہ کون سا دیکھنا ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت صراحت کی ہے، یہ کون سا دیکھنا ہے؟ ایک ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس معنی میں تو اللہ ابو لہب کو بھی دیکھتا ہے، ابو لہب بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، فرعون بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، وہ دیکھنا اور معنی ہے۔ یہ کون سا دیکھنا ہے جو اس حدیث میں ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو اور تمہارے جسوں کو؟
بلکہ دیکھتا ہے تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو. کہتے ہیں یہ دیکھنا کون ہے؟ یہ ہے محبت کی نظر سے دیکھنا، پیار کی نظر سے دیکھنا. تو جس کو یہ بات سمجھ آئے گی وہ تو فدا ہو جائے گا اس بات پہ ہی کہ اللہ اچھا کوئی ایسی بھی چیز ہے اس دنیا کے اندر جس کو خدا محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کیا بعید ہے کہ وہ میرے اندر پائی جائے. سبحان اللہ. جیسے وہ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں خوشی سے اچھل کے 7ویں آسمان پہ جا پہنچتا ہوں جب میں اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جو بندہ، اگرچہ ہمارا موضوع سے ہٹ جائے لیکن وہ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، اپنے دل میں یاد کرے، اس کو میں اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملأ، اور جو شخص میرا ذکر کرے کسی مجلس میں، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس مجلس میں جو اس مجلس سے کہیں اعلیٰ اور بڑھیا ہے. کہتے ہیں کہ میں مثلاً کہیں ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ میرا ذکر کر رہا ہوگا. اگر میرا وہ ذکر قبول ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس حدیث کی روح سے اللہ عرش کے اوپر فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر، کہتے ہیں میں جب یہ سوچتا ہوں میرا ذکر اللہ عرش پہ کر رہا ہوگا، کہتے ہیں میں تو اچھل کے خوشی سے کہیں 7ویں آسمان پہ جا پہنچتا ہوں. میرا تو بالکل جیسے کہتے ہیں بندہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر بھی. تو یہ سوچ کر بھی انسان دیوانہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس جہان میں جس کو خالق محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہو، اور وہ شاید میرے اندر بھی کہیں پائی جائے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس حوالے سے وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں. کچھ نے اس حدیث کی سند پہ کلام بھی کیا ہے، لیکن بہت سے اہل علم جو ہیں وہ اس حدیث سے استشہاد کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے یہ حدیث. کہتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے. اذ اتاہ آتن، کہ ایک آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر کے آ رہا ہے اور اس کا تمام تر رخ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. وہ آیا، فلما حادانا وراء جماعتنا، جب وہ ہمارے بالکل برابر پہ آ گیا اور ہمارے اکٹھ کو اس نے دیکھا. اناخ راحلتہ ثم مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور سیدھا چلتا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. فقال، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ اوضعت راحلتی من مسیرت 9، اللہ کے رسول میں نے اپنی اونٹنی کو بگایا ہے 9 راتوں کی مسافت سے. فسیرتها الیک 6، میں نے وہ 6 راتوں میں کاٹ لیا وہ سفر، میں نے اتنی بگائی ہے اونٹنی. واسہرت لیلی واظمأت نہاری، میں نے نہ میں رات کو سویا ہوں اور نہ میں دن میں جو ہے نا وہ سکون کیا ہے، دن میں پیاسا رہا ہوں. وامضیت راحلتی، اونٹنی کو میں نے دبلا کر دیا ہے ان 6 راتوں میں. لأسألک عن 2 اسہرتان، صرف 2 باتیں پوچھنی تھی آپ سے جس نے مسلسل میرے لیے نیند حرام کر رکھی ہے. سبحان اللہ. وہ بندہ پتہ نہیں کیا ہوگا بندہ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انت، کون ہو تم؟ قال زید الخیل، میں ہوں زید الخیل. یہ عرب میں خاصا مشہور تھا. کہتے ہیں اتنا طاقتور بندہ شاید ہی کہیں کسی نے، اس کے کچھ بہت قصے مشہور ہیں. غیر معمولی طاقتور تھا یہ زید الخیل. خیل کہتے ہیں گھوڑوں والا، زید الخیل گھوڑوں والا زید. تو اتنا لمبا تڑنگا جو ہے بندہ. آتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ نے بھی دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، بڑے خوش ہوئے کہ اتنا. تو فرمایا رسول اللہ بل انت زید الخیل، آج سے تیرا نام زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہے. اچھا، کہنے لگے پوچھو کیا پوچھنا ہے. قال، وہ بولا، جئت اسألک عن علامت اللہ فی من یرید وعلامتہ فی من لا یرید، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کون بندہ ایسا ہے جو خدا کی مراد ہوتا ہے، خدا کا مطلوبہ ہوتا ہے، خدا کا پسندیدہ ہوتا ہے، یہ سارے ذات میں اس کے ہو سکتے ہیں. اور کون بندہ ایسا ہے کہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ خدا کا ناپسندیدہ ہے، خدا کا نامراد ہے اور خدا کو اچھا نہیں لگتا یہ بندہ.
تو کہتے ہیں کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت، تم پہلے اپنا حال بتاؤ، تمہارا حال کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے اصبحت احب الخیر واہلہ، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھے خیر بڑی ہی اچھی لگتی اور خیر والے بھی بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وَإِذَا قَدِرْتُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ سَارَعْتُ إِلَيْهِ، اور اگر مجھے خیر کی کسی بات پر قدرت ہو تو میں بہت جلدی کرتا ہوں اس کے کرنے میں، بڑی جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ وہ کرتا ہوں۔ وَأَيْقَنْتُ بِثَوَابِهِ، اور جب وہ مجھ سے ہو جائے تو مجھے بڑا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کا مجھے ثواب دینے والا ہے۔ وَإِذَا فَاتَنِي مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر خیر کی کوئی چیز مجھ سے چھوٹ جائے، حزنت علیہ، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس پہ۔ حننت الیہ، اور مجھے رہ رہ کر وہ یاد آتی ہے وہ بات، وہ جو پچھلی بار مجلس میں بھی ہم نے بات کی تھی، خیر کی کوئی بات مجھ سے چھوٹ گئی، بعض اوقات مطلب بندے کا بس نہیں چلتا، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتے ہیں بہت سارے خیر، کوئی چھوٹی تھوڑی خیر کے کام جو دین نے سکھائے ہیں، کہاں بندہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو چھوٹ گئی مجھ سے تو اس پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اور رہ رہ کر مجھے وہ یاد بھی آتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، وہ کاش کہ وہ کر لیا جاتا ہے، وہ ہو سکتا، وہ کتنی قسمت والا ہے جس نے کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ علامت اللہ فی من یرید زید، یہی علامت ہے اس بات کی کہ کون بندہ اللہ کو پسند ہے، یہ دنیا میں بھی پتہ کرنے کے لیے کہ کون بندہ جو ہے وہ اللہ کی پسند کا محل ہے، تو یہی علامت ہے ایسے بندے کی۔ ولو ارادک للاخری، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ یہ ہوتا کہ تجھے دوسری کیٹیگری میں کرتا، ہیئک لہا، تو تیری حالت دوسری کر دیتا، ثم لا یبالی فی ای اودیتھا ہلک، پھر اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ کس وادی میں تو مرتا ہلاک ہوتا ہے۔ ایک روایت میں قال ہی بعینھا یا زید، فرمایا زید عین یہی بات ہے جو تو پوچھنے آیا ہے، یہی چیز ہے جو اللہ کی مراد جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ زید اتنا خوش ہوا، قال حسبی حسبی، کہتا میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ ثم ارتحل فلم یلبث، پھر اس نے اونٹنی پکڑی، پھر بیٹھا بھی نہیں، کام ہوگا کیا ہوگا، تو وہ پھر چلا گیا۔ اچھا، چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ اسی میں ایک اور مبحث اہل علم کے ہاں چلتا ہے، علماء قلوب کے ہاں، کہ توفیق اور خذلان کا۔ توفیق یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنی پسند کے امور کے لیے راہ ہموار کرتا چلا جائے، اس کی مدد کرتا چلا جائے، اور اس کے لیے آسان سے آسان کرتا چلا جائے۔ توفیق کا لفظ تو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وضاحت کی تو خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی ہوتا ہے کہ اردو میں عربی کا ایک لفظ آ گیا، اس سے متعلقہ دوسرا لفظ۔ توفیق کا الٹ کیا ہے؟ عربی میں یہ بھی لفظ چلتا ہے، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ طلباء کو یہ لفظ بھی آتا ہو۔ توفیق کا جو الٹ ہے کہ اللہ کسی سے دستکش ہو جائے، کسی کی مدد کرنے پر تیار نہ ہو، کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، صحیح ترین اس کا ترجمہ ہے اس لفظ کا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ اس کے لیے یہ ہے خذلان، خ ذال لام الف نون، خذلان۔ تو خذلان کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کو نہ آنا، کسی کا ہاتھ نہ پکڑنا، کسی کو جہاں مرتا ہے مرنے دینا، اس کو کہتے ہیں خذلان۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے نا کہ المؤمن المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو بے یار و مددگار اس کے اپنے حال پر چھوڑتا ہے کہ جو کوئی لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ نیشنلزم کے دور میں بہت اچھی ہے یہ حدیث یاد کروانا۔ تو یہ تو خذلان کہتے ہیں۔ تو توفیق اور خذلان کے اوپر بھی علماء قلوب نے بڑے لمبے جو ہے نا مباحث بیان کیے ہیں۔ اس کا بھی لب لباب یہی ہے کہ اللہ کس کو توفیق دیتا ہے اور کس کا خذلان کرتا ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ جس بندے کی یہ حالت ہو جو ہم نے پہلے بتائی، اور دوسرے بندے کی وہ حالت ہو، تو توفیق اور خذلان کا بھی اسی بات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔